قاعدہ آغاز ہے وہ کرتے ہیں۔ علامہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ علامہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا رمضان کیسے گزاریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کبیر حیات بھی آپ کا بہت شکریہ، موسٹ ویلکم۔ میں اسپیشل ٹی وی کی انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہمیں مدعو کیا۔ جو آپ کا سوال ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں، بیسکلی ایک مسلمان کے جو شب و روز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایسے ہی ہونے چاہیے جس طرح رمضان میں ہوتے ہیں۔ بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے جو سحر و افطار اور جو دوسری چیزیں جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ایک انسان اس طرح سے اگر ڈیلی روٹین پہ گزارنا شروع کر دے تو انسان کے بیماری کے جتنے بھی مسائل ہیں، صحت کے جتنے بھی مسائل ہیں، وہ روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ وہ خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو رمضان کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس مہینے کا جو برکت اور فضیلت دی گئی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ اس مہینے میں لیلۃ القدر جو ہے اس کا انعقاد ہوتا ہے، لیلۃ القدر، اس لحاظ سے بھی اس کو فضیلت دی گئی ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے کہ ایک بندہ جو صبح سحری کے لیے اٹھتا ہے وہ اس بات کا اپنے آپ کو اعادہ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، بحیثیت مسلمان اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پہ میں عمل پیرا ہو رہا ہوں۔ بے شک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له من ذنبہ، کہ جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے گناہ معاف، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایمان اور احتساب کیا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور احتساب یہ ہے کہ ہم روزے کو روزے کی طرح ہی ڈیل کرنا چاہیے، روزہ رکھ کے معمول کے مطابق اس طرح نہیں موبائل یوز کریں، موبائل پہ غلط قسم کے اشتہارات جو ہمارے سامنے آتے ہیں، یا ٹی وی پہ اس طرح کی جو فلمیں اور ڈرامے اور اس طرح کی غیر ضروری چیزیں جو عام حالات میں ہم دیکھتے رہتے ہیں اس سے پرہیز کرنے چاہیے۔ آنکھوں کی اس سے حفاظت ہونی چاہیے، اور زبان سے اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے حفاظت کرنی چاہیے۔ روزے کا جو تقدس ہے اس کو تقدس ہی رکھنا چاہیے۔ پھر ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا آمین۔ تو تینوں سیڑھیوں پہ جب آمین کہا تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا پڑھی۔ ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ ایسا شخص جو رمضان کا پورا مہینہ گزارے اور اپنی مغفرت نہ کر سکے، مغفرت نہ کروا سکے، وہ بدبخت شخص ہے۔ یعنی ایک ایسا شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور رمضان گزر جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ گویا یہ ایک بخشش کا مہینہ ہے، اس میں اپنی جو عبادات ہیں، اپنی روزمرہ کے معمولات ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا دعا کرنی چاہیے، مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور وہ جو شب و روز ہیں، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ تراویح ہے، یا سحر و افطار کی جتنی چیزیں ہیں اس کا جو معمول ہے انسان کو شیڈول کرنے چاہیے۔ اگر ایک کمپنی کا سی ای او ہے تو اپنے ملازمین کو چاہیے کہ اس کی ٹائمنگ ایسی رکھے کہ یہ روزہ بھی آسانی سے رکھ سکیں، کام بھی آسانی سے کر سکیں، وقت کو کم کر دینا چاہیے تاکہ رمضان میں اس کے لیے سہولیات ہوں۔ اسی طرح گھروں میں جو خواتین ہیں ان کے ٹائم کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی خاتون آفس میں کام کرتی ہے، نائٹ شفٹ میں کام کرتی ہے، ڈے ٹائم میں، تو اس کو اس لحاظ سے آسانی دی جائے کہ وہ گھر میں سحری کا اور افطاری کا اہتمام بھی